السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ناول تم آخری جزیرہ ہو بائی مریم کی یہ 9ویں قسط ہے۔ تم کو شاید نہیں خبر سائیں، عشق کرتا ہے معتبر سائیں، تیرے قدموں میں رکھ دیا خود کو، اب جو چاہے سلوک کر سائیں، اپنے صدمے سے مار دیتا ہے، عشق ملتا نہیں اگر سائیں، تجھ کو چاہا نہیں خدا کی قسم، تجھ کو پوجا ہے عمر بھر سائیں، بھول جاؤں میں کس طرح سب کچھ، زور چلتا ہے عشق پر سائیں، ساحلوں کی ہوا ہوں آج مجھے اپنی مٹھی میں قید کر سائیں۔ اس نے گہرا سانس کھینچا اور بجھتا ہوا سگریٹ ٹیرس سے نیچے اچھال دیا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی وہ اسٹیج وغیرہ کے کاموں سے فراغت کے بعد اپنی روم میں آیا تھا اور یادوں سے چھٹکارا پانے کی غرض سے ٹیرس پہ ٹہلنے لگا تھا۔ کل کی تقریب کا سارا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ وادی سے یہاں تک کا سفر طے کر کے آنے والوں کی آرام کا ہر لحاظ سے خیال کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو اسی روز چونک کے واپس بھی جانا تھا جب ہی رات کی بجائے دن میں ہی تقریب ہونی تھی۔ انتظام بے حد اعلیٰ پیمانے پہ کیا گیا تھا اور جہاں نے ہر کام میں پیش رہ کر ماس کی غیر موجودگی اور زیاد کی لاپرواہی کے باعث اس نے پپا کے بیٹا ہونے کا حق ادا کر کے دکھایا تھا۔ دل کی حالت کو یکسر نظر انداز کیے خود کو سنبھال لینے کے باوجود پتہ نہیں کیوں ان لمحات میں پھر کمزور پڑ رہا تھا، حالانکہ یہی نہیں وہ چاہتا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی پہ بال مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا اور اپنی جلتی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔ زینب کو ہمیشہ کے لیے کسی اور کو سونپ دینے کا احساس اتنا تکلیف دہ تھا کہ اسے اپنا وجود 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہونے لگا۔ بھیگتی رات کے نم جھونکے اس کی حدت سے بھرے وجود کو چھو چھو کر گزرنے لگے۔ اسے اپنے قریب ہلکی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور اپنے روبرو زینب کو پا کر متحیر رہ گیا۔ تم کب آئیں؟ جب آپ پریشان ہو رہے تھے؟ کیا ہوا جے؟ وہ کتنی ہمدردی سے پوچھ رہی تھی کہ جہاں کا کرب 2 چند ہو گیا، اسے اس سے بڑھ کر کوئی صفاق نہ لگا۔ تم اس وقت کیوں آئی؟ خیریت؟ جہاں نے اس کا پہلا سوال نظر انداز کر دیا تھا، زینب نے کندھے اچکا دیے۔ آپ کو وش کرنے، آپ کا برتھ ڈے ہے نا؟ اس نے خوبصورت ریپر میں لپٹا گفٹ آگے کر کے اسے خوبصورت لفظوں میں وش کرنا شروع کیا تھا، جہاں ساکت و سامد کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ آئی ایم سوری جے، میں اس مرتبہ لیٹ ہو گئی ہوں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ یہاں نہیں تھے اور اب اس قسم کے چونچلوں میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ میں نے سمجھایا بھی تھا کہ پلیز جے لیو اٹ، میں خود کو پابند نہیں کر سکتی اور سیکریفائز میری نیچر میں نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے آپ کو نہیں کھونا۔ وہ جواباً چیخی تھی۔ جہاں ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا، اس کی اتنی سنجیدگی کو دیکھ کر زینب مسکرائی تھی، پھر شوخی سے آنکھیں نچا کر بولی، مجھے سنجیدہ مزاج مرد بالکل اچھے نہیں لگتے۔ زینب جاؤ یہاں سے، جہان نے سرد مہری سے جواب دیا تھا، مگر اس پہ قطعی اثر نہیں ہوا۔ کیوں بھائی، میں تو سیلیبریٹ کرنے آئی ہوں، آئیں میرے ساتھ اندر اور کیک کاٹیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو جہان نے نہایت درستی سے اپنا بازو پشت پہ کر لیا تھا۔ تم 2 کشتیوں کی مساف ہو رہی ہو زینب، اور ایسے حماقت کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھایا کرتا ہے۔ نو ایڈوائس جے پلیز، اس طرح آزادی کے ساتھ یہ میں آخری سالگرہ منا رہی ہوں آپ کی، پھر پتہ نہیں نصیب میں کیا لکھا ہوگا۔ میں نے خود کیک بیک کیا ہے، وہ ملتجی ہو کر کہتی اداس نظر آنے لگی، جہاں کو ہمیشہ کی طرح ہتھیار اس کے سامنے پھینکنے پڑے تھے۔ مجھے کچھ سنائے نہ جے۔ جب وہ کیک کاٹ چکا، زینب نے ایک نئی فرمائش کر دی تھی جو اس کے انکار کے باوجود زور پکڑتی گئی تھی، اور جہاں نے یہاں بھی اس کی مان لی تھی، اور گلا کھنکار کے اسے نگاہیں چار کیے بنا سنجیدگی کے ساتھ تنبیہ انداز میں کہنے لگا، اتنا ہی یاد رکھ مجھے جیسے کسی کتاب میں بیتے دنوں کے دوست کا ایک خط پڑا ہوا ملے، لفظ مٹے مٹے ہوں، رنگ اڑا اڑا سہی، لیکن وہ اجنبی نہ ہو، اٹھ کر تیرے گلے لگے، پھولے ہوئے تمام سکھ، بیتے دنوں کی سب کتھا تجھ سے کہے اور رو پڑے، اتنا ہی یاد رکھ مجھے بیتے دنوں کے دوست کا، جیسے کوئی خط ہوں میں رکھا ہوا کتاب میں۔ نظم ختم کرنے کے بعد جہاں نے اسے دیکھا تو وہ گھٹنوں پہ چہرہ ٹکائے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں آپ کی بات ماننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، اس نے جہاں کو گویا چھیڑا تھا، جہاں گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ چلو اب رات بہت ہو گئی ہے، پرنیا بھابھی سو گئیں؟ ہاں کب کی، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے باتیں کرنے کا۔ جے لالے انہیں دیکھ کر کیا ری ایکشن دیں گی بھلا؟ جہاں چونک کے بات نہیں بڑھانا چاہتا تھا، جب بھی کندھے اچکانے پہ اکتفا کیا۔ ریلی وہ تو ہماری سوچوں سے کہیں بڑھ کر خوبصورت نکلی۔ مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ تمہیں ان کی خوبصورتی سے جیلسی کیوں نہیں فیل ہوئی؟ جہاں اس کی تعریفوں پہ واقعی ہکا بکا تھا، ورنہ زینب وہ تھی اپنے آگے کسی اور کی تعریف ہضم نہیں کر سکتی تھی، کجا پڑنی آ کے خود قصیدے پڑے جا رہی تھی، جہاں کی اس بات پہ خجل ہو کر ہنستی تھی۔ وہ بھابھی ہیں میری، لالے کی مسز، ان سے کیوں جیلس ہوں گی بھلا؟ اوکے فائن، اب جاؤ سو جاؤ جا کے۔ جہاں نے اپنا سیل فون اٹھایا، جس کی بیل اچانک ہی زور و شور سے بجنے لگی تھی۔ یہ اس وقت آپ کو کس کا فون آ گیا؟ دکھائیں۔
کوئی ضرورت نہیں سننے کی۔ زینب کو یہ مداخلت ناگوار گزری تھی۔ جب ہی سیل جہاں سے اچکنا چاہا مگر جہاں نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا، زینب نے مشکوک ہو کر اسے دیکھا۔ معاذ کا فون ہے؟ جہاں نے کال پک کرنے سے قبل اسے بھی اختیار وضاحت دی۔ زینب ایک دم خوش ہوئی۔ میری بات کرائیے گا۔ کون ہے تمہارے ساتھ جے؟ معاذ نے یقیناً زینب کی آواز پہنچ گئی تھی تب بھی اس نے سوال کیا تھا۔ کوئی نہیں ہے، تم نے اس وقت کیسے کال کر لی؟ خیریت؟ تمہیں وش کرنا تھا یار، سوری میں لیٹ ہو گیا۔ وہ معذرت کر رہا تھا اور جہاں ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا، واقعی وہ زینب جیسا مزاج اور عادات رکھتا تھا۔ کیا گفٹ بھیجوں تمہیں یہاں سے؟ میں بچہ تھوڑی ہوں یار، جہاں نے ٹوکا تھا تبھی زینب نے اس کے ہاتھ سے سیل فون چھین لیا۔ جہاں پہلو بدل کے رہ گیا۔ لالے کیسے ہو آپ؟ پھر مجھ سے ہار گئے؟ میں آپ سے پہلے جے کو وش کر چکی ہوں۔ وہ کھلکھلا رہی تھی جبکہ معاذ کے اعصاب گویا ایک دم سے تناؤ سمیٹ لائے تھے۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں تھی اس زحمت میں پڑنے کی، سمجھی؟ جو کچھ تم کر چکی ہو وہ کافی نہیں ہے کیا؟ زینب اگر میں یہ کہوں کہ تم سے بڑا احمق اور کوئی نہیں تو یقیناً میں غلط نہیں ہوں گا۔ ایک بات یاد رکھنا زینب، تم نے جہاں کا انتخاب نہ کر کے خود اپنے آپ سے زیادتی کی اور اس احساس تمہیں وقت کے ساتھ ہو جائے گا۔ کم و کسی کی زیادتی سے بپھرا اٹھا تھا، وہ منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ زینب کے چہرے کی بدلتی کیفیت سے جہاں نے صورتحال کا اندازہ کیا تھا اور بے چین ہو کر اس کے کان سے لگا سیل فون ہٹا کے سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر منہ پر ہاتھ رکھے پلٹ کر بھاگتی اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ جہاں پریشانی کے عالم میں اسے پکارتا پیچھے آیا مگر وہ جا چکی تھی۔ مجھے وہ لاکھ تڑپائے اس شخص کی خاطر، میرے دل کے اندھیروں میں وفائیں رقص کرتی ہیں۔ اسے کہنا کہ لوٹ آئے سلگتی شام سے پہلے، کسی کی خشک آنکھوں میں صدائیں رقص کرتی ہیں۔ خدا جانے یہ کیسی کشش ہے اس کی آنکھوں میں اس کا ذکر چھیڑوں تو ہوائیں رقص کرتی ہیں۔ اس نے بیڈ کے کنارے ٹک کر نگاہ کا زاویہ بدل کر جائزہ لیا۔ بھاری پردے تمام سہولیات سے مزین لگژری بیڈ روم میں اے سی کی کولنگ سرسرا رہی تھی۔ بے حد خوابناک ماحول تھا۔ مان اس کی نگاہ ساکن ہو کر رہ گئی۔ سامنے دیوار پر معاذ حسن کی انلارج شدہ تصویر تھی۔ گاؤن پہنے، ڈگری ہاتھ میں پکڑے، بااعتماد انداز سے مسکراتا ہوا وہ کچھ اور بھی پرکشش لگتا تھا، اتنا کہ دل اپنی دھڑکن کی رفتار بدل لے۔ اس نے گھبرا کر ان بولتی ہوئی شوخ آنکھوں سے نظر چھڑائی اور بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیوار گیر شیشے کی الماری میں معاذ کی شیلڈز، میڈل اور ٹرافیز سجی ہوئی تھیں جو اس کے شاندار اکیڈمک ریکارڈ کی گواہ تھیں۔ اب اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں بچی تھی کہ یہ بیڈ روم معاذ حسن کا تھا اور یہاں رات گزارنے کے خیال سے اسے وحشت ہونے لگی۔ جوتے پیروں میں پھنسا کر وہ باہر جانے کو تھی کہ اسی پل کوئی اندر آ گیا۔ اس نے بکھلا کر دیکھا، اسما بھابی تھیں۔ اس کے متوجہ ہونے پہ اپنائیت آمیز انداز سے مسکرائیں۔ کیا ہوا پرنیا، خیریت؟ میں زینب یا پھر ماریہ کے ساتھ سو جاتی ہوں بھابی۔ کچھ کہتے جھجک کر اس نے اپنا مدعا کچھ اور الفاظ میں بیان کیا۔ بھابی نے ایک نظر اسے دیکھا پھر مسکرا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ زینی اور ماریہ کی شرارت ہے کہ تمہیں معاذ کے روم میں بھیجنے کی۔ ان کی خیال ہے جب اصل ٹھکانہ یہی ہے تو پھر۔ انہوں نے کسی قدر شرارتی انداز میں فکرہ ادھورا چھوڑا۔ پرنیا کے چہرے پر ایک سایہ لہرانے لگا۔ اس ایک نام نے دل پہ جیسے کسی نے مضراب مارنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دھیمی آنچ جو ہر پل سلگاتی تھی یکایک بھڑک اٹھی۔ میں یہ انکمفرٹیبل فیل کروں گی بھابی، اس نے رسانیت سے جواب دیا تھا مگر بھابی کو جواب میں شرارت سوزنے لگی تھی۔ بھئی وضاحت دو، کیوں؟ دیور صاحب کی عدم موجودگی کے باعث یا پھر؟ پرنیا کا رنگ واضح طور پہ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے آنکھوں میں شدید جلن محسوس کی۔ کچھ کہے بنا ہاتھ کی انگلیاں چٹکاتی وہ اندر کی ناگواری کو دبانے لگی۔ چلو میں تمہیں زینب کے بیڈ روم میں چھوڑاؤں۔ ویسے میں سوچتی ہوں معاذ نے تمہیں نہیں دیکھا تو ایک طرح سے بہت اچھا ہوا، ورنہ اس نے ہر کام ٹھپ کر دینا تھا، اپنی پڑھائی بھی اور تمہاری تعلیم بھی۔ تم اتنی پیاری ہو کہ بندہ سب کچھ بھول جائے۔ پھر معاذ تو ہے بھی بہت حسن پرست۔ اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے دباتے وہ اپنے مخصوص شوخ و شنگ لہجے میں بولی تھیں۔ پرنیا کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑنے لگی۔ بھابی نے بہت دلچسپ نظروں سے اسے چھینپتے ہوئے دیکھا تھا۔ شرماتی ہوئی تو عام سی لڑکی بھی بہت پیاری لگتی ہے، تمہاری تو بات ہی الگ ہے۔ معاذ تو تمہیں دیکھ کر دیوانہ ہی ہو جائے گا، مجھے صاف لگتا ہے۔ اس کا گال سہلا کر انہوں نے اسے بے ساختہ سراہا تھا۔ پرنیا کچھ اور بھی خفت زدہ ہو کر رہ گئی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے بھابی، اس نے کنفیوز ہو کر کہا تھا۔ میں نے کہا نا شکر کرو معاذ یہاں نہیں ہے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جانے تھے تمہیں لڑکی۔ انہوں نے پھر معاذ کا حوالہ دیا۔ پرنیا کی لمبی ریشمی بلکہ بے اختیار جھک گئیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں، مجھے لگتا ہے زینب سو گئی ہے۔ وہ اس کے ہمراہ زینب کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لائٹ آن کرنے پہ زینب سر تک چادر تانے لیٹی نظر آئی تو بھابی نے تبصرہ کیا تھا۔ آپ بیٹھیں، چائے تو پئیں پلیز۔ نو تھینکس بھابی، میں دودھ نہیں پیوں گی پلیز۔ میری جان تکلف نہیں کرتے، پھر یہ تو تمہارا اپنا گھر ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال سہلایا۔ نہیں، میں رات کو دودھ پینے کی عادی نہیں ہوں اس لیے۔ اس نے بڑی مشکل سے انہیں ٹالا، پھر زینب کے برابر لیٹی تو اس کے احساسات بے حد عجیب ہو رہے تھے۔
دل گداز تھا، جیسے بہت سا رونا چاہتا ہو۔ وقت اور حالات کی ستم ظریفی اس کی انا کو زخمی کرتی چلی جا رہی تھی۔ ان سب بے پناہ لوگوں کی چاہت اور اہمیت بھی اس کے دل میں موجود معاذ کے ناروا سلوک کے زخموں کو بھرنے سے قاصر تھی، بلکہ یوں اتنی اہمیت پا کر ان زخموں سے گویا خون رسنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی تھیں، ایک ہی بیڈ کے دونوں سروں پہ موجود دونوں نفوس اپنی اپنی کیفیات کے سنگ آنسو بہانے مصروف تھے، اور وجہ ایک ہی شخص تھا، معاذ حسن۔ زینب کو اس کے الفاظ نے گویا ادھیڑ کے رکھ دیا تھا، اس کے لیے یہ انکشاف کسی قدر دل شکاو تھا، زمین میں گاڑ دینے والا کہ جو بھی بات اس کے اور جہاں کے بیچ تھی، اس سے معاذ آگاہ ہو چکا تھا۔ کیوں؟ کیسے؟ اس سوچ پہ آ کے اس کا دماغ الجھ کر پھٹنے کے قریب ہونے لگا۔ ساری رات وہ بے حس و حرکت ساکن پڑی رہی تھی، اور صبح نماز فجر کے وقت جب پرنیا نے بستر چھوڑا، اس کی آنکھ لگی تھی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کو ہاتھ پھیلائے تو نم آنکھیں بھیگتی چلی گئی تھیں، مستقبل کے عدم تحفظ کا خوف اس کی سحر کی ننگی تلوار تھی گویا۔ بہت دیر تک رب کی بارگاہ میں جھکے رہنے اور بہتری مانگنے کے بعد وہ جائے نماز طے کرتے ہوئے اٹھی تو زینب کے چہرے پہ اس کی نگاہ بھٹک گئی۔ مغرور تیکھے نکوش میں معاذ حسن کی جھلک نمایاں تھی، ویسی نمایاں ہوتی غلافی آنکھیں اور تراشیدہ گلابی ہونٹ، صبح کی ساری تازگی اور نکھار گویا اس کے چہرے میں آن سمایا تھا۔ اس کی گھنیری پلکیں ہلکی نمی لیے ساکن تھی۔ پرنیا اس کی شب بیداری ہی کی نہیں، گریہ زاری کی بھی گواہ بنی تھی، مگر ایک الجھن تھی جو بڑھ گئی تھی، کچھ ایسا تھا جو واضح نہیں تھا، اس کا دل مزمل ہونے لگا۔ زینب اٹھے، نماز پڑھ لیں۔ اس نے آگے بڑھ کر زینب کا کندھا ہلایا اور بیدار کرنے کی کوشش کی، وہ نیند میں کسمسائی تھی۔ زینب؟ جے لالے کو کس نے بتایا؟ وہ سب کچھ کیسے جان گئے؟ مجھے بتائیں، انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے۔ وہ نیند میں بڑبڑائی تھی اور اس طرح بھی کیفیت میں تکیے پہ سر پٹکا۔ پرنیا ایک دم ساکن ہو گئی تھی، بھینچی ہوئی ہونٹوں کے ساتھ وہ بے ساختہ پیچھے ہوئی تھی، پھر پلٹ کر کھڑکی کی جانب آ گئی، پردہ ہٹا کر دریچہ وا کیا تو صبح کی ہوا کی خوشگوار جھونکے اس کے چہرے کی فرحت پر احساس بخش کر کمرے میں بکھرنے لگے۔ ایک روشن صبح شاہ ہاؤس کی در و دیوار پہ اترتی جا رہی تھی۔ کوٹھی کی بیرونی دیوار اچھی پھولوں کی بیل سے ڈھکی دیوار کے پار شفاف سڑک پہ ہوا خشک پتے اڑاتی تھی، دونوں اطراف بنگلوں کی قطاریں دور تک جاتی تھیں۔ یہ پوش علاقہ تھا، یہاں سب صاحب حیثیت لوگ رہائش پذیر تھے۔ ہر بنگلے کی پورچ میں قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں، گیٹ پہ واچ مین مستعد نظر آتا تھا، مگر یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے صدیوں کے فاصلوں پہ نظر آتے تھے، جن کے اپنے دکھ اور اپنے اپنے سکھ الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ شاہ ہاؤس کی وسیع و عریض لان میں تقریب کے مطابق سب تیاری تقریباً مکمل تھی۔ اس کی نگاہ آرائشی لیمپ کے پاس کھڑے جہاں پر پڑی، سلگتا ہوا سگریٹ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ پھنسا ہوا تھا، جسے وہ وقفے وقفے سے ہونٹوں سے لگا کر کش لیتا تھا۔ وہ جتنا گریسفل امپریسو نظر آتا تھا، اس کا ہر انداز اس سے بڑھ کر دلکشی سمیٹے ہوئے تھا۔ پرنیا کو سگریٹ پھونکتے مرد کبھی اچھے نہیں لگے تھے، مگر جہاں اسموکنگ کرتے ہوئے بھی باوقار نظر آتا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ایک نظر زینب کو دیکھا جو ہنوز گہری نیند میں تھی، پھر جہاں کی جانے وہ وہیں کھڑا تھا اور کسی ملازم کو شاید کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ پرنیا کا دل چاہو جہاں کے پاس جائے اور زینب کے حوالے سے بات کرے، مگر یہ کسی طور بھی مناسب بات نہیں تھی۔ یہ اس کا سسرال تھا اور یہاں اس کا پہلا دن تھا قیام کا۔ اس نے گہرا سانس بھر کے خود کو چیئر پہ گرا دیا، ٹیبل پہ پڑا میگزین اٹھا کے وکردانی کر رہی تھی جب آہٹ پہ چونکی تھی۔ مما تھی، ہاتھ میں کچھ سامان لیے بھابھی کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ پرنیا نے میگزین رکھ کر اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو بیٹے بیٹھو، مجھے اسما نے بتایا تھا آپ زینب کے کمرے میں ہو، یہ زینی ابھی تک اٹھی نہیں، بہت لاپرواہ لڑکی ہے۔ انہوں نے زینب کو دیکھ کر جیسے ٹھنڈا سانس بھرا تھا، پھر صوفے پہ شاپنگ بیگ رکھ کر پرنیا کو مخاطب کیا۔ بیٹے آپ ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو۔ پرنیا جیسے چونکی اور اس کی خاموشی سے ان کے قریب آ گئی۔ انہوں نے اس کا سب گلابی ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھایا تھا، پھر بیگ سے ایک جیولری باکس کھول کر اس کے آگے رکھ دیا۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹی آج یہ جیولری اور یہ لباس پہنے۔ ان کی فرمائش پہ پرنیا سٹ پٹا سی گئی۔ پنک کلر کا کامدانی بے حد بھاری مگر سٹائلش لباس تھا، اس سے میچ کرتی کندنی جیولری۔ مگر میں بیٹے پلیز انکار نہیں کرنا، آج یہاں سب آپ سے اس گھرانے کی بہو کے حوالے سے متعارف ہوں گے۔ سب کو پتہ ہے ہم نے معاذ کا نکاح کر دیا، یہ لباس میں نے خاص طور پہ اس دن کے لیے بنوایا ہے۔ مما کی وضاحت نے اس کے چہرے پہ ایک ٹھہراؤ سا اتار دیا۔ اس کی نگاہیں جیولری کی چمک اور تابناکی پہ ساکن ہو کر رہ گئی تھیں۔ ایکچولی چچی جان نے تمہیں دلہن بنے نہیں دیکھا نا ابھی تک، اس لیے اچھا ہے پہن لو، پہلے ہی ایسا بھاری لباس اور زیور آنے والے وقت کی پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ بھابھی نے اپنی عادت کے مطابق شگفتہ انداز میں چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا تھا، مگر پرنیا کے چہرے پہ خوش رنگ جذبے نہیں جھلملائے، مگر ایک اذیت بھری سبکی کا احساس بھر گیا۔ پرنیا بچے کیا سوچ رہی ہو میری جان، کیا یہ سب پسند نہیں آیا؟ سوری بیٹے، بس مجھے خیال نہیں رہا تمہیں ساتھ لے جا کر شاپنگ کرا دیتی، مگر تمہاری آپ غلط سوچ رہی مما، پلیز ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے گڑبڑا کر ان کی بات کاٹی تھی تو مما نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر کیا بات ہے بیٹے؟ میں نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنا ہے تو
یہ وقت کا تقاضا ہے میری جان، یہ تو صرف ریہرسل ہے، اصل کام تو دیور صاحب کی واپسی پہ ہوگا۔ بھابھی نے پھر لقمہ دیا، پرنیا کے چہرے پہ پھر تاریک سایہ لہرایا۔ مما اس کی کیفیات و احساسات سے واقف تھیں، انہوں نے بے ساختہ اسے ساتھ لگا کر چوما تھا۔ سب ٹھیک ہوگا میری بچی، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ ان کی تسلی پہ پرنیا کی آنکھیں جلملانے لگی تھیں، سر جھکائے وہ آنسو ضبط کرنے لگی۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر زیاد تیزی سے اندر آیا تھا۔ مما آپ کے لیے لالے کا فون ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سیل فون مما کو تھمایا۔ پرنیا نے بنا دیکھے بھی بھابھی کی شوق نگاہوں کو محسوس کیا۔ ارے اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ مما اس وقت پرنیا کے ساتھ ہیں؟ مما کا تو بہانہ ہے، وہ اپنی زوجہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوگا۔ بھابھی پتہ نہیں تھیں ہی ایسی چلبلی یا بھی ہو رہی تھیں، جو بھی تھا، مگر پرنیا کے لیے ان کی یہ لفظی چھیڑ چھاڑ اذیت کا باعث بن رہی تھی۔ ہاں بیٹے کیسے ہو؟ اس کا دھیان نہ چاہتی بھی مما کی جانب ہوا جو اس دشمن جان سے محو کلام تھی۔ مما بات کر رہی تھی اور جب سیل فون واپس زیاد کو دیا تو ان کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ سب خیریت ہے نا چچی جان؟ بھابھی نے استفسار کیا۔ مما چونکی۔ ہاں بیٹے اللہ کا شکر ہے۔ معاذ کیا کہہ رہا تھا؟ زینب کی منگنی کے حوالے سے ہی بات کر رہا تھا۔ ڈر تو ہوتا ہے نا اپنی بچی کو غیر ہاتھوں میں سونپتے، وہ مضطرب سی بولی تھیں۔ بھر جائیے، آپ کہاں بڈوں کی محفلوں میں پھنسی ہوئی ہیں؟ آئے میرے ساتھ ناشتہ اکٹھا کرتے ہیں۔ زیاد نے مسکرا کر پرنیا کو دیکھا مگر وہ اس کی سمت متوجہ نہیں تھی۔ بھابھی ہنس پڑیں۔ اسے ابھی عادت نہیں ہے نا بھابھی کہلوانے کی، جب بھی ایسا ہوا ہے۔ بھابھی نے زیاد کو چھیڑا تھا، اس نے کندھے اچکا دیے۔ پڑ جائے گی عادت، جب ہر طرف سے بھر جائی کی ہی صدا ابھرے گی تو۔ کیوں بھر جائی کی ہی کیوں؟ بیگم اور بیوی کی کیوں نہیں؟ کچھ حقوق اس کے بیچارے بھی کے بھی رہنے دیں، جس کی وجہ سے تم کچھ لگے ہو۔ بھابھی نے پھر چھیڑا تھا۔ زیاد زور سے ہنس پڑا۔ پرنیا کی رنگت دہک اٹھی۔ جی ہم تو فرضی لوگ ہیں، اصل حقدار تو وہی ہوں گے مصروف۔ زیاد بھی گویا ان کے ساتھ مل کر بات کو طول دینے لگا تھا۔ خیر اتنے معصوم نہ بنو، کوئی تو تمہارے لیے بھی ہوگی جس کے سب کچھ تم ہی ہوگے۔ کیوں نہیں جی، انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں۔ آپ کے منہ میں گھی شکر، جواباً زیاد لہک کر ترنگ میں بولا تو اس انداز پر بھی پرنیا آہستگی سے مسکرا دی تھی۔ اسے ہر جگہ پہ خصوصی اہمیت سے نوازا جاتا رہا جو پرنیا کے اندر موجود تھکن کو گہرا کرتی رہی تھی۔ مما اور پپا نے بالخصوص اسے ہر جگہ معاذ کے حوالے سے متعارف کرایا تھا اور گویا ستائش وصول کی تھی۔ دل ربائی تو یوں بھی اس پہ ختم تھی، مگر اس دن تو گویا اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ پوری اور مکمل دلہن لگ رہی ہو، بس ایک دلہا کی کمی ہے۔ کیا خیال ہے بلانا لے لالے کو؟ جب وہ تیار ہونے کے بعد سب کے سامنے آئی تو مما اور مما جہاں نے اس کی بے ساختہ بلائیں لے کر پیار کیا تھا، زینب کو اسے چھیڑنے مزہ آنے لگا تھا۔ تم خود دلہن ہو، لہٰذا آرام سے بیٹھو، سیانے کہتے ہیں زیادہ بولنے سے روح پڑ جاتا ہے۔ اسما بھابھی نے لقمہ دیا تو زینب نے منہ بگاڑ لیا تھا۔ یہ ایسا حسن تھوڑی ہے جو اس طرح اڑ جائے، قدرتی چیز کی ٹور ہی الگ ہوتی ہے جناب، بیوٹی پارلر کا کمال نہیں ہے۔ شہ لالے نے زینب کو لپٹا کر پیار کیا تھا اور گویا اس کا دفاع کیا تھا۔ تقریب کی ساری اختتام پہ سسرالی مہمانوں کی رخصتی کے بعد جب زینب ڈل گولڈن کلر کا شرارہ ذرا سا اٹھائے اپنے کمرے میں جا رہی تھی، راہداری کے موڑ پہ اس کا غیر متوقع سامنا جہاں کے سامنے ساتھ ہو گیا تھا۔ بلو ٹو پیس سوٹ میں ملبوس بے حد وجیہہ، بے حد شاندار نظر آتا ہوا جہاں جلدی میں تھا یا اس پہ عجلت ظاہر کی تھی، جو ایک نگاہ اس پہ ڈالے بنا کترا کے نکل جانا چاہتا تھا، مگر زینب کو بھلا یہ گوارا ہو سکتا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر جائے۔ جے 1 منٹ، وہ لپک کر اس کے راستے میں آ گئی تھی جہاں اگر بر وقت ایک جھٹکے سے تھم نہ جاتا تو تصادم یقینی ہو جاتا۔ اس نے جھلا کر زینب کو دیکھا تھا۔ سبھی پیشانی پہ نازک سی بندیا سجی تھی جو اس کی دمک اور دلکشی کو بڑھا رہی تھی۔ کانوں میں آگے پیچھے جھولتے بڑے بڑے آویزے اور پوری توجہ سے کیا گیا میک اپ، وہ تو سادگی میں بھی غضب ڈھایا کرتی تھی۔ یہ روپ تو حواسوں پہ چھا جانے والا تھا، جہاں کی آنکھیں کی کیا پورا وجود جانے کس کس احساس کے تحت سلگ اٹھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے لالے کے متعلق۔ جہاں کی نظریں چرا جانے اور چہرے کا رخ پھیر لینے کو تمسخر کی نگاہ سے دیکھتی وہ زہرخند سے بولی تھی، جو بھی بات کرنی ہے بعد میں کرنا، فی الحال میں بہت اہم کام سے جا رہا ہوں۔ جہاں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا اور اس پہ مزید نگاہ ڈالے بغیر آگے بڑھ گیا۔ زینب دل ملا کر رہ گئی تھی۔ نہ بجھا چراغ دیار دل، نہ بچھڑنے کا تو ملال کر، تجھے دے گی جینے کا حوصلہ میری یاد رکھ لے سنبھال کر۔ یہ بھی کیا کہ ایک ہی شخص کو کبھی سوچنا کبھی بولنا، جو نہ بجھ سکے وہ دیا جلا، جو نہ ہو سکے وہ کمال کر۔ غم آرزو میری جستجو میری سمت کے آ گیا روبرو، یہ سکوت مرگ ہے تو کس لیے میں جواب دوں تو سوال کر۔ تو بچھڑ رہا ہے تو سوچ لے، تیرے ہاتھ ہے میری زندگی، تیرا روٹنا میری موت ہے، میری بے بسی کا خیال کر۔ میرے دل کو میرے ضبط کا، میری بے بسی میرے صبر کا، جو یقین نہ آئے تو دیکھ لے تو ہوا میں پھول اچھال کر۔ اس کے وجود پہ گہرا سکوت طاری تھا۔ سرسبز لان میں رنگین چھتری کے نیچے چیئر پہ بیٹھا وہ خود سے بھی غافل تھا۔
بارش ایک تواتر سے برستی تھی اور ٹین کی چھت پہ اس کا آواز کا ردھم بہت خوبصورت انداز میں گونجتا تھا۔ ماحول میں خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ بدلتا موسم اپنے ہمراہ بے پناہ رنگینی سمیٹ کر لایا تھا، مگر اس کے اندر ویرانیاں بسیرا کر چکی تھیں۔ فضا میں باربیکیو کی مہک رقص کرتی تھی اور اس کے ساتھ بارش میں نہاتے لیموں کے پودے کی تشباس بھی۔ لان کی امریکن سٹائل گھاس بھیگ کر کچھ اور بھی سرسبز اور شفاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ ساکن بیٹھا اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھا ہوا تھا۔ ماس نے کہا تھا، لاحاصل محبت دراصل انسانی وجود کو ایک قبرستان بنا دیا کرتی ہے، جس میں انسان اپنی تشنہ خواہشات اور نامکمل آرزوؤں کی قبر پہ تاعمر روتا رہتا ہے۔ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکوں گا۔ اور تب اس نے کتنے یقین سے اسے حوصلہ دیا تھا، خود اپنے تمام درد چھپا کر۔ حالانکہ جس قدر ریزہ ریزہ اس کی ذات ہو رہی تھی، خود اسے حوصلے کی ضرورت تھی، مگر وہ کب جانتا تھا کہ محبت میں ابھی اور بھی آزمائش باقی ہے۔ جب وہ واپس آ رہا تھا، زیاد اس کے گلے لگ گیا تھا، خفت زدہ انداز میں معذرت کرتا ہوا۔ میں نے بہت بدتمیزی کی تھی نا آپ سے، اور پپا ٹھیک کہتے ہیں، آپ واقعی بہت گہرے اور بہت خاص اور اس قدر عظیم اور جہاں بوکھلا اٹھا تھا۔ اتنا نہ چڑھاؤ مجھے یار، چاہو تو محبت میں کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر جاتے ہو۔ زیادہ نہیں کم کرتے ہیں، انہیں زیادہ کرنی چاہیے جتنے آپ اچھے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تھا زیاد کی آنکھوں کے گوشے نم تھے اور جہاں کے دل کا بوجھ پڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کی تمام تر رازداری کے باوجود یہ بات پھیل کیوں گئی تھی۔ اسے زینب کا زہر خند انداز یاد آیا تو چہرے پہ زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کھلی کتاب ہیں یا پھر شکل سے اتنے مسکین لگتے ہیں کہ لوگ خود بخود آپ کے جرائم کی لسٹ سے خارج کر دیتے ہیں۔ کتنا طنز تھا اس کے لہجے میں، اس سے بڑھ کر تنفر۔ یہی تھا آپ کا ظرف جے، مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس ختم نہیں ہوگا کہ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا اور آپ سے مدد مانگی۔ لعنت ہے مجھ پہ، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دینا کوئی فضول وضاحت۔ اسے لان تان کرنے کے بعد وہ پیر پٹکتی چلی گئی تھی اور جہاں کے اندر سناٹے اتر آئے تھے۔ صرف اس کی خوشی کی خاطر اس نے خود اپنے ہاتھوں خود کو برباد کر دیا تھا۔ وہ اسے خوشی نہیں دے سکا تھا، اسے کوئی تیز نوکدار شے اپنے وجود کو کاٹتی محسوس ہوئی تھی۔ صبر کرنے اور صبر آ جانے میں فرق ہوتا ہے۔ اپنے دل پہ جبر کر کے اپنا حوصلہ آزما کر چپ سادھ لینا، جبکہ رو دھو کر اپنا غم منا کر آنکھوں میں آنسوؤں کی قلت ہو جانے کے بعد خاموشی اختیار کر لینا مؤخر الذکر کے زمرے میں آتا ہے۔ صبر کوئی کوئی کرتا ہے، صبر ایک کو آ جاتا ہے۔ تمہیں صبر نہیں آئے گا کیونکہ تم نے صبر کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقت نے اگر تمہارے دل پہ حوصلہ بندی اور برداشت کی پرت چڑھا بھی دی تو زینب کا بار بار کا سامنا اس پرت کو توڑتا پھوڑتا رہے گا جو مجھے گوارا نہیں۔ کتنا سمجھایا تھا اس رات معاذ نے اسے، کتنا سر پٹکا تھا، مگر اس نے ایک نہ کو ہاں میں نہیں بدلا سکا تھا۔ صاحب چائے لیں؟ خانسامہ سلیقے سے ٹرے سجائے کھڑا تھا، باربیکیو وتھ چلی ساس۔ اس نے گہرا متاسفانہ سانس کھینچ کر جلدی آنکھوں لمحہ بھر کو بند کی اور صرف چائے کا مگ اٹھایا۔ صاحب آپ؟ بابا مجھے فی الحال کسی شے کی طلب نہیں۔ اس نے ہاتھ سے ٹرے واپس لے جانے کا کہا تو خانسامہ کے کچھ کہنے پہ پھر ٹوک دیا۔ خانسامہ بددلی سے ٹرے اٹھا کر پلٹ گیا۔ جہاں نے مگ ہونٹوں سے لگا کر پہلا گھونٹ لیا تھا، جب اس کے سیل پہ وائبریشن ہونے لگی، اس نے چونک کر ٹیبل پر پڑے وائبریٹ کرتے سیل فون کو دیکھا اور مسز افریدی کا نمبر اسکرین پہ بلنک کرتا دیکھ کر کسی قدر جذب بز ہوا تھا۔ کیسے ہو جہانگیر بیٹے؟ اسے کال ریسیو کرنا پڑی تھی، ان کا لہجہ بے حد خوشگواری لیے ہوئے تھا۔ فائن آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، سوچا آپ کو یاد کروا دوں کہ آپ کل ہماری طرف انوائٹڈ ہو۔ اس یاد دہانی پہ جہاں ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا تھا، اسے افسوس ہوا کال اسے پک نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کبھی کبھار مروتن اور لحاظ بھی انسان کو بیزار کر سکتا ہے۔ خاموش کیوں بیٹے؟ آپ لاہور واپس تو آ گئے ہو نا؟ ان کے لہجے میں بے چینی سمٹ آئی۔ جی آ گیا ہوں۔ وہ کسی طرح اپنا آپ اکتاہٹ نہ چھپا سکا۔ کزن کی منگنی تھی نا تمہاری، کیسی رہی تقریب؟ میم اس وقت بیزی ہوں، آپ مائنڈ نہ کریں پلیز۔ اس نے اکتاہٹ آمیز سرد مہری سے کہا تو مسز افریدی نے خفت کا شکار ہوتے بھی اسے کل لازماً آنے کی تاکید کرنے کے بعد فون بند کیا تھا۔ جہاں کا اگلے دن ان کے ہاں جانے کا ہرگز بھی ارادہ نہیں تھا، مگر انہوں نے تو گویا اس کا پیچھا ہی لے لیا تھا۔ بار بار بہانے بناتے وہ خود خفت زدہ ہو گیا تو ازلی مروت کے ہاتھوں پھر مارا گیا۔ اسے ہاں کرتے ہی بنی تھی، ناچاروں سے آفس سے اٹھنا پڑا۔ بات چلی تیری آنکھوں سے اور جا پہنچی پیمانوں تک، کھینچ رہی ہے تیری الفت آج مجھے میں خانے تک۔ عشق کی باتیں غم کی باتیں دنیا والے کرتے ہیں، کس نے شمع کا دکھ دیکھا، کون گیا پروانے تک۔ عشق نہیں ہے تم کو مجھ سے، صرف بہانے کرتے ہو، یوں ہی بہانے قائم رکھنا تم میرے مر جانے تک۔ اس نے پلٹ کر آئینے میں دکھائی دیتے اپنے عکس کو ایک نگاہ دیکھا۔ پیازی کلر کی فراک جس کے دامن پہ بے حد جھلملاتا ہوا بہت خوبصورت بارڈر تھا، کھلے بالکل سیدھے سلکی سیاہ بال اٹھتی
گرتی لمبی ریشمی پلکوں کے ساتھ وہ کرسٹل کی گڑیا کی طرح نازک اور حسین نظر آ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر سے کھڑکی کی سمت دیکھنے لگی۔ اسے صرف مسز افریدی کا انتظار نہیں تھا، اسے جی جان سے جہاں کا انتظار تھا، جہاں جو اتنا پروجاہت اور اس قدر وجیہ تھا کہ اس کے دل پہ گریز کے سارے پردے خود بخود ہٹتے چلے گئے تھے۔ وہ اس سے محبت کرنے پہ مجبور ہو کر رہ گئی تھی۔ کس قدر تمکنت تھی اس کی سبھی تیوروں میں، کس قدر خود اعتمادی، کتنی خصوصیت کا حامل تھا، اور اسی قدر پرکشش۔ جالے کو اس کی شان بے نیازی کی ادا نے ہی تو اسیر کر لیا تھا۔ اس کے ہر انداز میں ایک انجانا سا غرور تھا جو اس کے چہرے کا احاطہ کیے رکھتا، اس کی بے تاثر نگاہ پہ بھی دل جان لٹانے پہ مائل ہونے لگتا تھا۔ ایک ازلی تمکنت نہ صرف اس کے لہجے میں محسوس ہوتی تھی بلکہ اس کے چہرے آنکھوں سے بھی اس کا احساس حویتا تھا۔ کتنی کوشش کی تھی شعوری کوشش کہ وہ اس دیوانگی پہ قابو پا لے، وہ سامنے آئے تو اس کی جانب نہ دیکھے، نگاہ میں وہ دیوانگی اور وارفتگی نہ امڑے جو اس کے حوالے سے اسے مشکوک کر دے، مگر وہ بے اختیار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کتنا خود بے بس کر دیا تھا اس محبت نے اسے۔ شاید وہ شخص تھا ہی اسی قابل کہ اسے ٹوٹ کر تن من دھن وار کر چاہا جاتا۔ اس کی پرتاثر شخصیت نے بے تحاشا سحر تھا، بے پناہ کشش تھی، وقار اور بے نیازی کی آن شان تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس سفر لا حاصل نے اسے تھکا دیا تھا۔ وہ آغاز میں ہی تھک کر ہانپنے لگی تھی۔ اس کی بے اعتنائی کو سہنا اتنا سہل نہیں تھا، وہ شاید پتھر تھا، اس میں وہ جھونک نہیں لگا سکتی تھی۔ مگر مسز افریدی اسے ہارنے نہیں دے رہی تھیں، ان کی باتیں، ان کی تسلیاں۔ میں جان گئی ہوں یالے تم اسے چاہتی اور بے حد، کہ اس کی محبت ہی تھی تو ڈاکٹرز کے دعوے دھرے رہ گئے، تم ان کے دیے وقت سے 6 ماہ اوپر جی گئی ہو۔ وجہ جانتی ہو؟ وہ آس جو جہانگیر کی محبت نے تمہارے اندر پیدا کی ہے، اپنی ول پاور کو استعمال کیا، اور بیماری کے خلاف یہی امید اور ول پاور اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میری جان، وہ بھی تمہیں محبت کرتا ہے، وہ خود اظہار کرے گا تم سے، دیکھنا، اور جب وہ بتائے گا تو تمہاری بیماری شکست مان جائے گی تمہارے سامنے۔ من پسند مرد کا اظہار، اس کا والہانہ پن وہ اسم ہوتا ہے جو عورت کے وجود کو روئی کی گالے میں ڈھال دیتا ہے، اور عورت تمام تفکرات سے آزاد ہو کر ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے اور گویا فضاؤں میں تیرنے لگتی ہے، بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح پانی کی نازک لہر بن کے بہنے لگتی ہے۔ یہ ایک ایسا دل فریب احساس ہوتا ہے جس کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ جہانگیر تمہارے ہر جذبے، ہر احساس میں برابر کا شریک ہو کر، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ یالے جو کنفیوز اور حجاب میں مبتلا تھی، نگاہیں اٹھا کر انہیں نہیں دیکھ سکی، تو انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر محبت سے کہا تھا، میں اپنی بیٹی کو اس دولت سے سرفراز دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا۔ یالے کے چہرے پہ مسکراہٹ سورج کی پہلی کرن بن کے چمکی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور بے تاب نظروں سے پھر کھڑکی کے پار دیکھا۔ کھڑکی کے باہر شہر لاہور شور مچا رہا تھا، دھواں چھوڑ رہا تھا، کہیں کہیں بے ترتیب اور کم صورت تھا، مگر یہاں سے حد حسین اور چمکدار نظر آتا تھا۔ بلند و بالا عمارتیں تھیں اور خوشحال بے فکر چہروں کے مالک لوگ۔ من اس کی نگاہ ساکن ہوئی اور دل بہت زور سے دھڑک اٹھا۔ جہانگیر کی گاڑی افریدی پیلس کے گیٹ پہ آن رکی تھی۔ واچ مین گیٹ کھول رہا تھا۔ مسز افریدی سے پہلے وہ آ گیا تھا، اس کا مطلب تھا اب اسے ہی جہاں کا استقبال کرنا تھا۔ وہ بکھلا کر پیچھے ہوئی اور تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالے پلٹ کر کمرے سے باہر آ گئی، جہاں ملازم کی معیت میں اندرونی حصے کی جانب آیا تھا اور بے حد حیران تھا۔ ملازم سے اسے پتہ چل چکا تھا کہ مسز افریدی ابھی گھر نہیں پہنچی۔ گھر کی پرسکون فضا میں کسی ہلچل کا احساس نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں ہے گھر پہ؟ اس کی حیرت پہ غصہ غلبہ پانے لگا تو ملازم نے استفسار کیا۔ نہیں صاحب، چھوٹی بی بی ہیں، بلکہ یہ لیں وہ آ گئیں۔ ملازم نے جواب دیتے ایک دم جوش سے کہا تو جہاں کی نگاہ اس کے ہاتھ کے اشارے کی سمت بے ساختگی میں گھومی اور کچھ لمحوں کو ساکن رہ گئی تھی۔ اپنے پیروں تک آتے نفیس ملبوس کو اس نے چٹکیوں میں پکڑ کر خفیف سا اوپر اٹھا رکھا تھا۔ اس عمل سے فراق کی فرل پہ ایک ہلکی سی لہر پیدا ہو رہی تھی۔ تمکنت سے اٹھی ہوئی سراہی دار گردن، کمر تک آتے سلکی بالوں کا آبشار اور سر پہ موجود نازک سا تاج، وہ گویا قدرت کا حسین اور دلکش شاہکار تھی۔ اور جس لمحے جہاں نے سنبھل کر نگاہ کا زاویہ بدلا، اسی پل یالے اس کی سمت متوجہ ہوئی تھی۔ نگاہ کا یہ تصادم بس لحظے بھر کا تھا، مگر یالے کے دل میں ایک جوت سی جگا گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ مسکرائی تو گویا چہرے پہ روشنی چھا گئی۔ گالوں پہ پڑتے ڈمپل میں جہاں کی نگاہ لمحہ بھر کھل سی۔ میم نہیں آئی ابھی تک؟ حیرت ہے، میں تو سمجھا تھا وہ میری منتظر ہوں گی۔ سلام کا جواب دے کر جہاں نے کسی قدر نخوت سے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کی، یالے خجل سی ہو گئی۔ سوری ماما کو شاید کچھ کام پڑ گیا تھا ضروری، آپ بیٹھے میں نے کال کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹی مگر جہاں نے ٹوک دیا تھا اور اطراف میں نگاہ دوڑا کر کسی قدر متحیر ہو کر بولا، انہوں نے مجھے پارٹی میں انوائٹ کیا تھا مگر یہاں۔ جی ایکچولی یہ میرا برتھ ڈے وغیرہ سیلیبریٹ کرنے کو پسند نہیں کرتی، مگر مما کی ضد ہوتی ہے نا بس۔ تو آپ نے کسی کو نہیں بلایا؟
جہاں کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔ جالے نے اس کے چہرے کی ناگواری کو محسوس کیا اور ملول ہوتے دل کے ساتھ سر جھکا لیا تھا۔ جی، کسی کو نہیں۔ اس نے کندھے سے سرکتے دوپٹے کو سنبھالتے مجرمانہ انداز میں گویا اعترافی جرم کیا۔ جہاں نے چونک کر اس کے بجھتے چہرے کو دیکھا تھا اور جیسے اپنے ہوشک رویے کا احساس جاگ اٹھا۔ یہ آپ کا گفٹ ہے۔ سوری، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا آپ کی چوائس کا۔ اب کہ اس کا لہجہ معتدل اور پرلسان تھا، یالے نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی سمت ایک مخملین کیس بڑھائے ہوئے تھا۔ یالے نے حیرت بھرے انداز میں مگر کسی قدر جھجک گئے وہ 1 فٹ لمبا اور 3 انچ چوڑا سیاہ مخملین کیس اٹھا لیا، جس کے اطراف سنہری ڈوری کا گھیرا اور سنہری ہی نازک سا لاک تھا۔ یہ لمحے بہت پرفسوں، اہم اور دلربا تھے۔ جب وہ بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ کیس کو کھول کر اس کندنی زنجیر اور اس میں جھولتا ہوا ننھا سا موتی حیرت بھری خوشی اور جگر جگر چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہونٹوں کو باہم بھینچے اس نے فرتے مسرت سے جہاں کی سمت دیکھا۔ اس ایک ساتھ میں اس کے دل نے کتنی ڈھیروں خوش فہم امیدیں باندھ لیں، کتنے سنہرے خواب سجا لیے۔ اسے مسز افریدی کی ہر بات سچ محسوس ہونے لگی تو جیسے خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا۔ تھینکس فار دس پریزنٹ، یہ بہت خوبصورت ہے، کیا میں ابھی پہن لوں؟ وہ بے ساختہ کھلکھلائی تو جہاں اپنے دھیان میں سگریٹ سلگا رہا تھا چونک کر متوجہ ہوا اور سادگی بھری مسکان کے ساتھ اس نے کندھے اچکا دیے۔ یالے نے خالی کیس ٹیبل پہ رکھا اور چین کا ہک کھول کر اپنے بال ہٹا کر گردن کے گرد لپیٹنے لگی، مگر کچھ لمحوں بعد وہ بے حد پریشان نظر آنے لگی تھی۔ خیریت، کیا ہوا؟ جہاں سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑ کر سیدھا ہوا تو اسے بالوں اور چین میں الجھا پا کر بے ساختہ استفسار کیا تھا۔ یہ میرے بالوں میں اٹک گئی ہے شاید، مجھے ڈر ہے کھینچنے سے ٹوٹ نہ جائے۔ یالے اس کی سمت متوجہ ہوئے بغیر یوں ہی الجھی ہوئی مگر مضطرب سی بولی، جہاں گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ لائے میں آپ کی ہیلپ کرا دیتا ہوں۔ وہ اسے باربی ڈول جیسی ننھی سی لڑکی کسی حد تک معصوم اور قابل رحم لگی تھی، اس کا انداز بھی سادگی لیے ہوئے تھا۔ وہ اٹھ کر خود اس کے پاس آیا اور ریشمی بالوں میں الجھی چین کو بغیر کسی دقت کے نکال دیا، مگر اتنی آسانی سے سر انجام پا جانے والا اس کا بے ریاد دل کے ساتھ کیا گیا یہ کام اس کو ایک اندیکھے جال میں پھانس جائے گا، یہ اس کے گمان میں ہوتا تو کبھی یہ غلطی نہ کرتا۔ اس کے نزدیک وہ چھوٹی سی لڑکی تھی جس کے یوں قریب آ جانے کا اس نے اتنا خاص تردد یوں نہ کیا تھا کہ یالے اسے ہمیشہ ماریا ہوریا کی طرح ہی لگتی تھی، معصوم، چھوٹی سی اور بے ضرر، جبکہ اس کے برعکس یالے کے احساسات یکسر مختلف تھے۔ وہ چند لمحے کتنے فرسوں تھے، اس کی پوری زندگی پہ محیط ہو گئے تھے گویا۔ وہ اس بسوں اسی شہر میں جکڑی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ نے اسی کے بالوں کو کتنے انوکھے انداز میں اپنا لمس بخشا تھا، اس کے اندر نئے اسرار کھل گئے تھے، زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی یکایک، یہ سب کتنا انوکھا اور دل نشیں تھا۔ وہ نئے احساس اور تجربے کو دل سے محسوس کر کے شاداں فرحاں تھی۔ اس پہ ہمیشہ جہاں کا رعب حسن اتنا چھا جاتا تھا کہ وہ خود کو اس کے سامنے سرنگوں محسوس کرنے لگتی، کبھی اس پہ اپنی شخصیت کا مکمل اعتماد ظاہر نہیں کر پائی تھی۔ وہ اتنی مرعوب تھی اس سے۔ یہ محض چند لمحے تھے مگر اسے مالا مال کر گئے تھے گویا۔ التفات کے اس انداز نے اس کے پیاس سے دل کی دھرتی کو گویا یکلخت سیراب کر دیا تھا۔ قربت کی یہ سارے رنگ اور احساس حسین ترین تھے۔ اسے لگا ماحول میں محبت کا رقص ہے، ایک جادو سا ہر سو پھیل گیا تھا، فضا میں ایک نشہ تھا جہاں کی گرم سانسوں نے اس کے چہرے اور گردن کو جھلسایا تھا اور اس کی جان جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ جیسے عالم میں بے خودی کی کیفیت سے باہر نہیں نکل سکی، اس کا دوپٹہ کب شانے سے پھسل کر اس کے قدموں میں گر گیا اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ جہاں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا پھر دانے تک ہنکار کر اور وہ فاصلے پر ہو گیا۔ جالے بدآواز ہوئی تھی اور تیزی سے جھک کر دوپٹہ اٹھانے لگی تو ریشمی بالوں کا آبشار ڈھلک کر اس کی شانوں اور جہاں کے قدموں کو ڈھانپ گیا، جہاں سرت سے پیچھے ہوا تھا اور صوفے پہ جا بیٹھا۔ مسز افریدی، پتہ نہیں کب آئے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، اس نے رسٹ واچ پہ نگاہ کرتے کسی قدر اکتاہٹ سے کہا تھا۔ اسی پر ملازمہ لوازمات سے لدی بندی ٹرالی لیے چلی آئی۔ یالے کسی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، اس کے لیے چائے بنانے کو اٹھی تو جہاں نے منع کر دیا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، پلیز نیور مائنڈ، ایکچولی میری بہت ضروری میٹنگ ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا تو اسے روکنے کی کوشش میں یالے کی ہونٹ نیم باں ہو کر رہ گئی۔ وہ اس کے ساتھ ہی پورچ تک آئی تھی، تبھی مسز افریدی کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوتی نظر آئی۔ مما آ گئیں، یالے نے جیسے جہاں کو اطلاع دی تھی۔ جہاں نے گردن موڑ کر دیکھا، مسز افریدی گاڑی سے نکل کر تیزی سے اس کی جانب آئی تھیں۔ آئی ایم سوری بیٹے، میں کوشش کے باوجود لیٹ ہو گئی۔ نو مینشن، اٹس آل رائٹ، بٹ میں اب چلوں گا۔ لیکن کیک تو ابھی، یالے آپ نے کیک کاٹ لیا ہوتا بیٹے، انہوں نے جہاں کے بعد یالے کو مخاطب کیا اور کسی قدر سرزنش کی تو یالے حیران ہوئی تھی۔ ارے ایسی بھی بات نہیں، اب میں ضرور رکتا مگر میٹنگ کینسل نہیں کی جا سکتی، جہاں نے رواداری سے مسکرا کر کہا اور پھر مسز افریدی کی معذرت اور اصرار کے باوجود رکنے پہ آمادہ نہیں ہوا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ مسز افریدی کے چہرے پہ پر اصرار مسکان پھیلتی جا رہی تھی،
بچ کر نہیں جا سکتے اب جہانگیر حسن شاہ، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک بار یہ جنگ تم سے جیت لوں، بس ایک بار یہ بازی میرے ہاتھ آ جائے، میری بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو جائے، پھر تمہیں قابو کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ اکڑ، یہ نخوت 1 منٹ میں نکال کر باہر کروں گی۔ چلو بیٹے اندر چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کامیابی کی حد بھی تو ملاحظہ کرنی تھی، ابھی بیٹی کے سرشار چہرے پہ دھیان دینے کی بھی ابھی ان کے پاس فرصت نہیں تھی، انہیں کچھ وقت گزرنے کے انتظار تھا جب وہ اپنا کام کر سکیں۔ تمہاری یاد کے منظر کبھی کھونے نہیں دیتے، تمہاری یاد کے سائے ہمیں سونے نہیں دیتے، یہ بادل، پھول اور خوشبو بہت بےتاب کرتے ہیں، اگر رونا بھی چاہیں ہم کبھی رونے نہیں دیتے، ہم اپنی سانس دے کر روک لیتے جانے والوں کو، ہمارا بس اگر ہوتا جدا ہونے نہیں دیتے، نظر میں دید کی حسرت لیے چپ چاپ بیٹھے ہیں، وہ ہم سے دور ہو کر بھی ہمیں سونے نہیں دیتے۔ اس کی نظریں معاذ حسن کی تصویر پہ تھیں اور آنکھوں میں آنسو۔ اس کا جو خیال تھا گزرتا وقت ان زخموں پہ مرہم رکھ دے گا، وہ اسے اپنا ہی تمسخر اڑاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے گئے 2 سال ہونے کو تھے، کل ماما جان خوش ہو کر بتا رہی تھیں۔ صحیح کہتا تھا معاذ، چٹکیوں میں وقت گزر جائے گا، اور گزر گیا۔ مگر کوئی اس کے دل سے پوچھتا کہ اس کے ہجر زدہ دل نے یہ 2 سال 2 صدیوں کی طرح کاٹے تھے، سب جان کر بھی اپنا ہی راگ لاپتا، پرنیا سے مل کر بھی مایوس نہ ہوتا تھا، نہ صبر کرتا تھا۔ ہاں، اس نے ٹھنڈا سانس بھرا اور ایک بار پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ دل بھی گویا اپنے وجود کی راجدھانی کا شہزادہ ہوا کرتا ہے، وجود کو محکوم سمجھ کر اس پہ اپنا تسلط جمائے رکھتا ہے، مگر جب اس پہ انکشاف اپنی حدت کے پہاڑ گراتا ہے تو اس کے نتیجے نیچے دب کر کچل کر مچلنے کا عمل روک دیتا ہے، ایڑیاں رگڑنا بند کر دیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ صرف لٹا نہیں، بے موت مارا گیا تھا، باقی بچا تو لٹا پٹا ناکارہ وجود یا پھر بربادی کا درد جو رگوں میں پنجے گاڑ دیتا ہے، مگر اس کا دل انوکھا شہزادہ تھا، لٹنے برباد ہونے کے بعد بھی اپنی ضد سے باز نہیں آیا تھا، درویش بن کر کاسا پھیلائے آسمندانہ نظروں سے دیکھتا تھا، کبھی سوال کر کے کبھی خاموش رہ کر۔ ہاں، اس کا دل پہلے کبھی شہزادہ تھا مگر اب تو فقیر تھا، نرسائی کے دکھ میں ڈوبا ہوا فقیر۔ پہلے تو ایک آس تھی، زینب کے ساتھ کی آس، مگر وہ تو ایسے نظریں پھیر گئی تھی جیسے کبھی اس راز سے واقف ہی نہ ہو، وہی بے تکلفی، وہی محبت، مگر بس ایک یہ ذکر معدوم ہو گیا تھا جو نوریہ کے دل کی ڈھارس تھا۔ اوپر سے وہ کتنی مضبوط بنی تھی مگر دل تو ایک پھپھولا تھا، ہر وقت رشتہ تھا۔ پھپھو نے بتایا تم یہاں ہو، میں یہیں آ گیا، کیسی ہو لڑکی ہو مجھے بتاؤ، مجھ سے کیوں چھپتی پھرتی ہو؟ دستک دے کر زیاد اندر گھس آیا تھا اور بے حد کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگا۔ نوریہ نے خائف ہو کر اس کے پیچھے بند ہو جانے والے دروازے کو دیکھا تھا۔ آپ باہر چلے جائیں پلیز۔ اس کی آنکھوں میں ہراس تھا اور وہ حلق کے بل چیخی تھی، زیاد کے چہرے پہ تغیر پھیل کر رہ گیا تھا۔ زینب کی منگنی کے دن جو کچھ ان کے بیچ ہوا تھا وہ نوریہ کو اس سے بہت بدگمان کر گیا تھا، اس کے بعد کتنی مرتبہ زیاد نے اسے وضاحت دینی اور غلط فہمی دور کرنا چاہی تھی، مگر وہ اسے موقع کہاں دیتی تھی، اسے دیکھ کر یوں سر پہ پیر رکھ کر بھاگتی جیسے خدا نخواستہ فریت دیکھ لیا ہو۔ خود زیاد اپنی پڑھائی میں بہت مصروف ہو گیا تھا، اس کا فائنل ایئر تھا، ہاؤس جاب چل رہی تھی، اس کے باوجود اس نے نوریہ سے بار بار بات کرنا چاہی تھی، مگر نوریہ نے ہر مرتبہ کوشش ناکام بنا دی اور وہ یہ سوچ کر ہمیشہ مسکرا دیتا کہ جب اس پہ اپنے جذبے اشکار کرے گا تو اس کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی، مگر اب نوریہ کے رویے نے اسے صورتحال کی گمبھیرتا کا احساس دلایا تھا، تو پریشانی تفکر میں ڈھلنے لگی۔ دیکھ نوری، تم مجھے بہت غلط سمجھی تھی، میں تو تم سے نو آرگومنٹ، نو آرگومنٹ، اوکے؟ آپ چلے جائیں یہاں سے ورنہ میں شور مچا کے سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ نوریہ نے لال بھبوکا ہوتے چہرے کے ساتھ چیخ کر کہا تو زیاد کو ذہنی دھچکا لگا تھا۔ نوریہ، وہ ششت رہ گیا۔ جائیں آپ یہاں سے پلیز۔ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر وہ بے ساختہ رو پڑی تو زیاد کے چہرے پہ تغیر سمٹ آیا، ہونٹ بھینچے وہ ایک جھٹکے سے پلٹا تو اس کا ذہن بے حد پراگندہ ہو چکا تھا، اسے لگا معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل کر مکمل طور پہ نکل گیا ہے، اسے مما سے بات کرنی چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ لمبے ڈگ بھرتا شاہ ہاؤس پہنچا تھا اور مما کی تلاش میں ہال کمرے میں آ گیا، وہاں زینب کی حالیہ طے ہونے والی شادی کا موضوع زیر بحث تھا، وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے زیاد بیٹے؟ مما نے اس کی پریشانی کو نوٹس کیا تو اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھیں۔ زینب کی شادی میں ابھی 1 مہینہ ہے نا مما؟ ہاں تو؟ اس کی ادھوری بات پہ الجھ کر رہ گئی۔ ایک ہی بجائے اگر شاہ ہاؤس میں 2 شادیاں ہوں تو؟ ہم تو خود ہی چاہتے تھے مگر جہاں ہے وہ تو ہاتھ ہی نہیں آتا، اور معاذ بھی مرضی کا مالک ہے، آنے والا ہے تو واپس دیکھو کیا چاند چڑھاتا ہے۔ مما اس موضوع کو چھڑتے ہی حسبِ صاحب ایک جذباتی اور دکھی نظر آنے لگی جبکہ وہ بیزار ہوا تھا۔ اوفو مما، کیا صرف وہی دونوں شادی کے قابل ہیں موصوف؟ میں بھی غالباً اب بڑا ہو گیا ہوں۔ وہ جس قدر جھنجھلایا تھا مما کو اسی قدر ہنسی آئی تھی اور پیار آیا تھا اس پہ۔ میری چاند، میں جانتی ہوں آپ بھی ماشاءاللہ جوان ہو گئے، مگر ان دونوں بڑوں کو چھوڑ کر آپ کا پہلے کیسے کر دیں؟ پھر اب لڑکی بھی تو دیکھیں گے نا؟
کہاں دیکھیں گے، خاندان میں بھی تو ہے نا۔ وہ بے اختیاری میں کہہ گیا، مما کو چونکتے اور اسے حیران ہو کر دیکھنے پہ نظریں چرا کے خجل نظر آنے لگا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ جیسے ایک دم پرجوش ہوئی، پہلا خیال نوریہ اور حوریہ کی جانب بھی گیا تھا۔ مما مجھے نوریہ بہت پسند ہے، مگر وہ ان کے اشانے سے چہرہ ٹکا کر منمنایا اور جھجک کر تھم گیا۔ مما نے اسے دھیان سے مگر مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ مگر وہ تمہیں بھائی کہتی اور تمہارے منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتی۔ انہیں بھی سال پرانی بات یاد تھی، زیاد کی خجالت دیکھنے کی لائق تھی۔ وہ تو خیر خود بخود باز آ جائے گی، مگر معاملہ کچھ اور ہے۔ سر کھجا کر اس نے اصل بات کی جانب دھیان لگایا۔ کیا بات ہے، بتائیں نا بیٹے۔ مما وہ شاید مجھے پسند نہیں کرتی یا پھر غلط سمجھتی ہے۔ اس روز میں بہت خفا ہو رہا تھا نا اس پہ، بس غصے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ زیاد نے وہ پورا واقعہ شرمسار سے انداز میں سنایا تو مما نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس لیے تو غصے کو حرام قرار دیا گیا بیٹے، یہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا انداز ناصحانہ تھا، زیاد کچھ اور بھی شرمندہ نظر آنے لگا۔ اب کیا کرنا ہے مما، 1 سال ہو گیا اس بات کو، مگر وہ اپنی خفگی ختم نہیں کر رہی ہے۔ ٹیک اٹ ایزی بیٹا، میں آپا سے بات کرنے سے پہلے تمہارے پپا اور بھائی جان اور بھابھی بیگم سے مشورہ کر لوں، پھر آپ کے لیے نوریہ کو مانگیں گے تو بچی کی ناراضگی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ریئلی مما؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوا تو مما نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ وسط دشت ہجر دیکھ کے ڈر جاتا ہوں، تجھ سے آگے کا سفر دیکھ کے ڈر جاتا ہوں۔ شام کو یاد کے آنگن میں اتر جاتا ہوں اور اس بزم سے پھر وقت سہر جاتا ہوں۔ میں تو قائم ہوں فقط تیری کشش کے باعث، تیری سرحد سے جو نکلوں تو بکھر جاتا ہوں۔ گنبد ذات سے جو صدا آتی ہے، شب کی تنہائی میں جو سنتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں۔ پتہ نہیں کیسی قسمت تھی اس کی پریشانیوں اور الجھنوں نے جیسے اس کی ذات کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ شاید یہ پریشانیاں اس کی خود ساختہ تھیں، وہ خود اپنے آپ کو دکھوں اور اذیتوں کے جال سے نکالنے کا خواہش مند نہیں تھا، ورنہ سال بھر سے زینب کی ناراضگی پر اب مٹی ڈال چکا ہوتا۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا تو یہ دل کی بے بسی تھی، دل جو محبت میں سب کھو کر بھی واپسی کے راستے پہ چلنے کا روادار نہیں تھا۔ زینب سے اب اس کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اس کا دل کو سروکار تھا، جبھی تو وہ سودا نہیں ہو پاتا تھا۔ اس کے سیل کی بیپ ہونے لگی تو وہ چونکا۔ ماس کا فون تھا، اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کال ریسیو کی۔ کیسے ہو جانے من؟ ماس کا موڈ یقیناً اچھا تھا، وہ بے دلی سے مسکرایا۔ فائن، تم کیسے ہو؟ ٹپ ٹاپ جناب، سنو میں پاکستان واپس آ رہا ہوں، پپا کو میرا میسج دے دینا اپنی پینڈو بہو کا داخلہ اب شاہ ہاؤس میں ممنوع کر دیں، بیکاز شہزادہ عالم اپنی ریاست میں ناپسندیدہ لوگوں کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ زینب کی منگنی پہ پرنیا کی آمد کا اسے علم ہو گیا تھا، وہ اتنا خفا ہوا تھا کہ زینب کی منگنی کی مووی اور تصاویر دیکھنے تک سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مگر کیوں؟ جہاں کو اس کی ایمن تک ہرگز سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں جانتا ہوں پپا اور مما نے محترمہ کو ہر جگہ آگے رکھا ہوگا، ہر تصویر میں ہوگی وہ سجی ہوئی، مجھے امپریس کرنے کی فرسودہ چال چلی ہے ان لوگوں نے، مگر میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ پارلر سے تو اگر چڑیل کو بھی توجہ سے میک اپ کرا لیا جائے تو وہ بھی پری نظر آ سکتی ہے، پھر ڈیجیٹل کیمرے کا کمال، مگر میں 1970 کی فلموں کا کوئی ہیرو نہیں جو اس چکر میں پھنس جاؤں۔ ہاں، اور جہاں گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا، 1 سال بعد بھی اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ کب آ رہے ہو تم؟ جہاں نے اسے سمجھانے کا ارادہ ترک کر کے پوچھا۔ یہ سرپرائز ہے جناب، نہیں بتا سکتا۔ ٹھیک ہے، اکیلے خوار ہو کر گھر پہنچنا، پروٹوکول ضروری نہیں۔ سرپرائز کی الگ ٹور ہے۔ وہ اپنے موقف سے نہیں ہلا تھا۔ کچھ مزید باتوں کے بعد جب معاذ نے فون بند کیا تو اسی پل پھر بیل بجنے لگی تھی۔ جہاں نے گہرا سانس بھر کے مسز افریدی کے نمبر کو دیکھا، جیسے تون کرہن کال ریسیو کی۔ جہانگیر بیٹے، اس وقت مجھ سے ملنے آ سکتے ہو، بہت اہم بات کرنی ہے۔ خلاف معمول انہوں نے بات کو طول نہیں دیا تھا۔ اس وقت؟ جہاں حیران ہوا، وہ آفس سے واپس گھر جا رہا تھا۔ ہاں، زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا، سو پلیز۔ جہاں نے کچھ سوچا پھر حمادگی ظاہر کر کے سیل بند کیا اور گاڑی کا رخ بدل دیا تھا۔ جی فرمائیے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا تو بے حد سنجیدہ تھا۔ آپ کو یالے کیسی لگتی ہے؟ ان کے سوال نے اسے ایک دم چونکا دیا، وہ حیران سا انہیں دیکھنے لگا تھا اور جواب نہیں دیا تھا۔ انہوں نے اگلی بات کہہ کر گویا اسے شاکڈ کر ڈالا۔ میں چاہتی ہوں یالے کی شادی آپ سے کر دوں۔ جہاں اس منجمد کر دینے والی حیرت اور شوق سے نکلا تو طیش و غیظ سے اس کی آنکھیں سرخ اور انگاروں کی طرح دہک اٹھی تھیں۔ مسز افریدی کا تحکمانہ انداز اور رعونت بھرا لہجہ اسے سراسر توہین آمیز لگا تھا، جبھی وہ بے پرواہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ شاید اپنے کسی زام میں مجھے حکم دے رہی ہیں، مگر میں آپ کی غلط فہمی دور کر دینا چاہوں گا کہ میں حکم تو کیا آپ کی گزارش بھی کرتی تو بھی میں اسے رد کر دیتا، بیکاز میں نہ تو آپ کا غلام ہوں اور نہ ہی آپ کے وسیع اور اس بزنس سے متاثر ہونے والا آدمی۔ اب چلتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھے دوبارہ اگر کبھی ملیں تو ایسی بات نہیں کریں گی۔ وہ نہ چیخا تھا نہ پھنکارا تھا، اس کا ٹھہراؤ لیے لہجہ اپنے اندر ایک خاص قسم کا دباؤ لیے ہوئے تھا،
اور مسز افریدی جو بلا شبہ اس کے انداز، اس کی چال ڈھال اور اس کے بات کرنے کے انداز میں اسی خاص متانت ٹھہراؤ اور تمکنت کی شائق تھیں، اس پل بڑے طنز بھرے انداز میں مسکرائیں اور آگے بڑھ جانے والے جہاں کا سرت سے اٹھ کر ہاتھ پکڑ کر جہالت بھرے انداز میں کھینچ کر گویا اسے روکنا چاہا۔ جہاں پہ ان کی شخصیت کا ایک اور رنگ واضح ہوا تو چہرے پہ موجود تعصف میں اضافہ ہو کر رہ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پہلے اپنا ہاتھ ان کی گرفت سے نکالا تھا، پھر احسان بھرے مگر سرد لہجے میں بولا تھا، ایکسکیوز می، مجھے کسی بدتمیزی پہ آمادہ مت کریں۔ آپ کو کم از کم اتنا خیال کرنا چاہیے کہ آپ خاتون ہیں اور عمر میں میری والدہ کی برابر۔ مگر مسز افریدی پہ اس کی کاٹ دار طنز کا بھی کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے سلگتی نظروں سے کچھ دیر اسے گھورا، پھر زہر خند سے بولی تھیں، مجھے سب کچھ یاد ہے، البتہ تمہیں وہ بھولی یادیں ضرور یاد کرانا چاہوں گی جنہیں تم بڑی آسانی سے فراموش کر گئے ہو، مگر میں نہیں کر سکتی۔ جوان بیٹی کی ماں ہوں نا، پتہ ہے نا عورت کی ذات کتنی نازک ہوتی ہے۔ ان کے الفاظ کی معنی خیزی اور سنگینی نے جہاں کو حیران ہی نہیں کیا، وہ ٹھٹک بھی گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ تم شادی کرو گے یالے سے؟ بس۔ وہ اس کی انسنی کیے اپنی بات دہرا کر بولیں تو جہاں کا دماغ جیسے الٹ کر رہ گیا تھا۔ آر یو میڈ؟ وہ چیخا تھا شیشے کی مانند۔ اوکے فائن۔ انہوں نے اطمینان سے مسکرا کر اپنا بیگ اٹھا کر اس کی زپ کھولی، پھر ایک لفافہ کھول کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس میں تمہاری وہ امانت ہے میرے پاس جو تمہارے بات مان لینے کی صورت میں اتنی خطرناک نہ رہتی جتنی اب ہو جائے گی۔ اس کی مزید کاپیاں میرے پاس ہیں۔ تم نے اگر انہیں دیکھنے کے بعد بھی اپنا فیصلہ نہ بدلا تو یہ اس روز شاہ ہاؤس کے مکینوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ بہت مان اور بھروسہ ہے نا تمہیں ان پہ۔ تمہاری کزن نے تمہیں اپنے حق میں استعمال کیا اور تمہاری شرافت پھر بھی مشکوک نہیں ہوئی، مگر سویٹ ہارٹ، اب یہی شرافت دھجیوں میں بکھر جائے گی بلا شبہ۔ جہاں جو ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، مگر اس کی اس درجہ درست معلومات نے اسے ہکا بکا کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا یہ؟ اس کا سکتہ ٹوٹا تو ساتھ ہی تنتنا بھی ٹوٹ گیا، جسے محسوس کر کے مسز افریدی تفاخر سے مسکرائیں۔ وہ پوری طرح معاملہ نہیں سمجھا تھا، مگر اتنا تو اندازہ کر سکتا تھا کہ یہ شاطر عورت اسے بلیک میل کرنا چاہ رہی تھی۔ اپنے گھر جا کر اطمینان سے دیکھ لینا، جلدی کیا ہے سویٹ ہارٹ۔ وہ بے حد پرسکون نظر آئی تھی، گویا انہیں اپنی فتح کا یقین کامل ہو۔ جہاں نے اب کے تردد نہیں کیا تھا اور وہ سفید بھاری منہ بند لفافہ ان سے لیا تو اس کے مضبوط آہنی ہاتھ کی گرفت کمزور تھی اور ہاتھ میں بہت واضح کپکپاہٹ اتر آئی تھی۔ مسز افریدی کی وہ مکروہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں اندھیرے سمیٹ رہی تھی۔ بے حد اپسیٹ سا جب وہ گھر پہنچا تو سورج مکمل طور پہ غروب ہو چکا تھا۔ جاتی گرمیوں کی یہ ایک خوشگوار شام تھی، مگر اس کے اندر بلا کا حبس تھا۔ کوٹ کی جیب میں پڑا وہ بند لفافہ اسے سانپ بچھو کی طرح زہریلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا مسز افریدی اس حد تک گھٹیا پن پہ اتر آئیں گی۔ اس نے صرف یہ تصویر دیکھی تھی، مووی دیکھنے کا وہ خود میں ہرگز حوصلہ نہیں پاتا تھا۔ پہلی تصویر جو اس کے ہاتھ میں آئی تھی وہ ان لمحوں کی تھی جب جہاں نے مسز افریدی کے پیچھے پڑ جانے پہ بیزاری سے صحیح مگر بے ہوش یالے کو باہوں میں اٹھا کر اس کے کمرے میں پہنچایا تھا۔ کتنے مختلف پوز تھے، یالے کو باہوں میں لیے بیڈ پہ لٹاتے، ہر جگہ پہ وہ اس کے اتنا نزدیک تھا گویا فاصلوں کا گمان ختم ہو گیا تھا۔ پھر باقی کی تصویر سالگرہ کے موقع کی تھیں۔ وہ یالے کے پیچھے کھڑا تھا، حالانکہ وہ زنجیر کو چھڑا رہا تھا، مگر دیکھنے میں یوں لگتا تھا کہ وہ اسے لاکٹ پہنا رہا ہے۔ یالے کا دوپٹہ اس کے پیروں میں پڑا تھا اور وہ جھکی ہوئی اپنا دوپٹہ اٹھا رہی تھی۔ یہ تصویر دیگر تصاویر سے بھی کہیں بڑھ کر معنی خیزیت لی ہوئی تھی۔ جہاں کے ماتھے سے پسینہ پھوٹ نکلا، پورا وجود یوں دیوں جلنے لگا جیسے یکلخت کسی نے اسے الاؤ میں دھکیل دیا ہو۔ اس نے ایک وحشت کے عالم میں ہر تصویر کے ٹکڑے کیے تھے اور اس سی ڈی ڈسک کو توڑ کر پھینک دیا، پھر بھی اس کے اندر سرسراتی وحشت میں کمی نہیں آئی تھی تو بنا سوچے سمجھے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ جس وقت وہ افریدی پیلس کے گیٹ کے باہر کھڑا تھا، مسز افریدی کی گاڑی زن سے ان کے پاس آن رکی۔ ہیلو ینگ مین۔ وہ اسے دیکھ کر شوخی سے ہنسی تھی۔ جہاں نے جواباً کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ خرانٹ بڑھیا، تمہاری بہتری اسی میں کہ وہ سب فضولیات میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ وہ مرنے مارنے والے تاثرات سمیت آگے بڑھا اور کھڑکی کے کھلے شیشے سے ہاتھ اندر داخل کر کے ان کی گردن دبوچ لی۔ مسز افریدی نے بدحواس ہو کر اس کی شکل دیکھی، جہاں جنون، خیزی اور وحشت کا بسیرا تھا۔ وہ یقیناً حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ تنے ہوئے ابرو اور دھولکنی کی مانند چلتا سانس وہ بولا تھا تو اس کی آواز میں بدلی ہوئی تھی۔ جب تک واچ مین اور ڈرائیور جہاں تک پہنچے وہ مسز افریدی کی اچھی حالت بگاڑ چکا تھا۔ آنکھوں سے بہتا پانی اور بری طرح بکھرے بالوں کے ساتھ کھانستی ہوئی وہ ایک تحیر، ایک خوف کے عالم میں واچ مین اور ڈرائیور سے تنہا جہاں کو نبردآزما دیکھنے لگیں۔ وہ لڑائی بھڑائی کا شوقین شعر پسند لڑکا نظر آ رہا تھا جو غصے و اشتعال سے بے کے بے حد خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہٹے کٹے مرد اس کے آگے گویا پلاسٹک کے پتلے تھے
جنہیں وہ بڑی آسانی سے ساتھ اٹھا اٹھا کے پٹک رہا تھا، اور اس کا غصہ تھا کہ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا خاصا تماشا بن کے رہ گیا تھا۔ آس پاس کے گھروں کے چوکیدار اور کرکٹ کھیلتے بچے بھی متوجہ ہوئے۔ تب مسز افریدی جیسے چونکی اور خود کو سنبھال کر گاڑی سے اترنے کے بعد آگے بڑھ کر واچ مین اور شوفر کو اس سے بامشکل چھڑا کر اندر بھیجا تھا، پھر اس کی سمت دیکھ کر پھنکار کر بولی تھیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے تم اپنے لیے کتنا خطرہ مول لے چکے ہو۔ جو کام مجھے ذرا تاخیر سے کرنا تھا وہ آج ابھی اس وقت کروں گی۔ میں چاہتی ہوں تم انسانوں کی طرح ریئیکٹ کرو، مگر شاید شرافت تمہارے اندر ہے ہی نہیں۔ ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گی۔ تم عزت سے منظور نہیں، ذلت سمیٹ کر تو یوں ہی صحیح۔ ان کی یہ دھمکی جہاں کے اعصاب ٹھٹھرا کے رکھ گئی۔ طیش اور اشتعال پہ بے بسی نے لمحوں میں غلبہ پایا اور وہ جیسے بھربھری مٹی کی مانند بیٹھتا چلا گیا۔ ان کے انداز میں خطرناک عزائم تھے، جہاں کو لگا تھا وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ مسز افریدی تنتنائی ہوئی اندر جا چکی تھیں۔ وہ واپس جانے کی بجائے ان کے پیچھے جانے کو لپکا تو اس سے عزت افزائی کرا لینے کے باوجود واچ مین نے کڑکدار آواز میں اسے ٹوکا تھا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا بابو، ورنہ مارا بندوق گولی داغ دے گا۔ جہاں نے تھم کر سرخ لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنی میم صاحبہ سے کہو کہ مجھ سے بات کریں پلیز۔ وہ اپنا سارا تنتنا بھلائے مدھم آواز میں جس وقت کہہ رہا تھا، مسز افریدی شعلہ جوالا بنی اندر سے باہر آئی تھیں، اسے روبرو پا کے جیسے آتش فشاں لابے کی طرح سے پھٹ پڑی۔ جابر خان، اسے اٹھا کر باہر پھینکو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ حلق کے پل گھرائی تھیں، جہاں ان کے غصے کو خاطر میں لائے بغیر ان کے پاس چلایا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں ابھی کراچی روانہ ہو رہی ہوں تمہارے کالے کرتوت تمہاری فیملی کو دکھانے، پھر انکار کر کے مجھے دکھانا۔ وہ چنگھاڑی اور جہاں لمحوں میں سرد پڑ گیا تھا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی پلیز، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، سنیں تو۔ وہ یکایک ان کے سامنے سارے ہتھیار پھینک کر شکست تسلیم کر گیا تھا، تو وجہ محبت کے بعد اب شاہ ہاؤس سے وہ اپنی عزت گنوانے کے حق میں ہرگز نہیں تھا۔ کیا وہ یقین دلا سکتا تھا کسی کو؟ یقیناً نہیں۔ وہ یوسف نہیں تھا، اس کے لیے گواہی اتر آتی، اسے ہار ماننا ہی تھی۔ اس کے وجیہہ چہرے پہ اندرونی کرب اور بے بسی کا واضح اظہار چھلکتا تھا۔ وہ ٹوٹا ہوا شکست خوردہ نظر آتا ہوا، جہاں مسز افریدی کے انا کی تسکین بن گیا۔ انہوں نے گہرا سانس بھر کے مگر نخوت سے اسے دیکھا۔ اندر چلو، کرتے ہیں بات اس موضوع پہ۔ انہوں نے رعونت سے اکڑی گردن کو کچھ اور اکڑا کر اپنا رخ پھیر لیا۔ جہاں نے متذبذب سا وہیں کھڑا رہا۔ میں آپ کی بات مان رہا ہوں، ابھی فی الحال مجھے جانے دیں۔ اس کے اندر جو شکست و رنجیت اتری تھی، اس کے بعد تنہائی ہی اس کی بہترین ساتھی ہو سکتی تھی۔ احمق سمجھ لیا مجھے؟ اندر چلو میرے ساتھ۔ ہاں، زبانی بات مان لی اور میں یقین کر لوں؟ وہ چڑھ کر تلخی سے بولتی چلی گئیں، تو جہاں نے جلدی آنکھوں سمیت انہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ اندر چلو، میں سمجھاتی ہوں۔ انہیں نخوت زدہ تاثرات سمیت کہا اور خود بے نیازی سے آگے بڑھ گئی، جہاں کو ان کی تقلید میں قدم اٹھانے پڑے تھے۔ تمہارا نکاح آج ہی ہوگا، اور ابھی تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ مجھے اب تمہاری زبان پہ اعتبار نہیں ہے۔ ان کے الفاظ نے جہاں کو بھگ سے اڑا دیا تھا۔ پیروں تلے سے زمین کھینچ لینے کے بعد ان کا ارادہ سر سے آسمان کھینچ لینے کا بھی تھا۔ یوں لگتا تھا ان کی ذہنی حالت بگڑ سی گئی ہو۔ جہاں یوں ساکن تھا جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ کمرے میں دو نفوس موجود تھے، مگر خاموشی ایسی تھی کہ وحشت کا گمان ہونے لگتا۔ تم خاموش کیوں؟ اپنا فیصلہ سناؤ مجھے، بلکہ فیصلہ تو دے چکے ہو، میرے حق میں ہے نا؟ جہاں نے بے بسی اور اضطراب بھری ملتجی نگاہوں سے انہیں دیکھا، اسے اپنی زندگی کا یہ مقام بے حد کٹھن اور بے رحم محسوس ہوا تھا۔ میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہوں آپ میری فیملی سے۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، مجھے تم پسند آئے ہو بس۔ یالی کی شادی مجھے تمہارے ساتھ کرنی ہے، سمجھے؟ مسز افریدی کا انداز اس مرتبہ توہین آمیز اور دھتکارنے والا تھا۔ جہاں کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مسز افریدی نے اسے بڑی جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسا کرو، فی الحال نکاح کر لو، رخصتی بعد میں کرا لینا اپنی فیملی کو اعتماد لینے کے بعد۔ تم کہو تو میں ان لوگوں پہ تمہارے نکاح بھی ظاہر نہیں کروں گی، نو مینشن، مگر میں تمہیں یہاں سے نکاح کے بغیر نکلنے نہیں دوں گی۔ وہ بڑے غصے سے بولی تھی، جہاں کے پاس ان کی بات مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ کس نمبر 9 کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور میں ایسی جو سچویشنز آتی ہیں نا، مجھے سچی میں اتنا غصہ آتا ہے، اب جہاں اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تصویریں ہی تھی نا، کیا ہو گیا؟ کیا کر رہا تھا وہ؟ اس کو بس بیمار تھی، بے ہوش تھی، تو اس کو اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، تو کیا ہو گیا؟ وہ اپنی فیملی کو بتا سکتا تھا، اور اس کی فیملی تو ویسے اسے اتنا پیار کرتی ہے، مان جاتی۔ اور اگر نہ بھی مانتی تو کہہ دیتا، ہاں مجھ سے ہو گئی غلطی، بات ختم۔ نہیں نہیں نہیں، یہ ناول ہے نا، مجھے برا لگ رہا ہے، اب سچی والا برا لگ رہا ہے۔ مجھے ویسے بھی کوئی خاص پسند نہیں آ رہا تھا، اور اب تو مجھے برا لگنے لگ گیا، لیکن میں اس کو کمپلیٹ کروں گی کیونکہ آپ لوگوں کو پسند ہے۔ ہاں سچی میں مجھے اس ٹائپ کے ناولز نہیں اچھے لگتے، مطلب بے وقوفوں والے۔ اب جہاں کتنا بے وقوف ہے، سب کچھ فضول ہو رہا ہے، کچھ بھی اس میں خاص نہیں ہے ڈھنگ کا۔ جہان بہت بے وقوف ہے، زینب اس سے بڑی بے وقوف ہے، سب بے وقوف ہے، فضول ترین ناول۔ پر شاید ایسے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، پتہ نہیں میں کن لوگوں میں آتی ہوں پھر۔
چلیں جی، اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔